پیپلز پارٹی کے بجٹ سے متعلق تحفظات دور ہونے کا امکان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعظم شہباز شریف سے آج ملاقات کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کو وفاق اور پنجاب کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ بلاول بھٹو وفاقی بجٹ کے بارے میں پارٹی تحفظات وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے رکھیں گے۔ قومی اداروں کی نجکاری پر پیپلز پارٹی کے تحفظات سے بھی وزیراعظم کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم اور بلاول بھٹو کے درمیان 3 بار ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو چکا۔ وزیراعظم نے بلاول بھٹو کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ڈی آئی خان گریڈ اسٹیشن آمد۔ وابدہ حکام کو لوڈ شیڈنگ شیڈیول لکھ کر دے دیا۔ کہا تمام فیڈرز پر زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ علی امین گنڈاپور نے زیادہ لوڈ شیڈنگ پر خود فیڈر آن کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں اگر نیشنل گریڈ سے بجلی کم کی گئی تو یہاں سے سوئچ آف کر دوں گا۔ صوبے کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپنے اپنے علاقوں میں گریڈ اسٹیشن کا دورہ کر کے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے شیڈیول پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ بحران، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کے پی میں رابطہ۔ علی امین گنڈاپور نے تحفظات سے آگاہ کیا۔ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر اگلے 2 روز میں مشاورت اور مذاکرات پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی گریڈ اسٹیشنز کی حفاظت اور تحفظ کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پوری کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو۔ ادھر علی امین گنڈاپور کا لوڈ شیڈنگ کا نوٹس، صوبے کے تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنر کو خط لکھا۔ بعض اضلاع میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ کسی بھی ضلع میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے زائد نہ ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جاگراں 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ۔ آزاد کشمیر ضلع نیلم میں زیر تعمیر 50 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کی تعمیر پر بریفنگ دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم کو منصوبے کی 2025 میں تکمیل بارے آگاہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا منصوبے کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر وفاقی حکومت پر چڑھائی، دھمکیاں بھی دیں۔ یہ لوگ مینڈیٹ چوری کر کے حکومت میں بیٹھے ہیں، انہیں کس طرح نکالنا ہے مجھے پتا ہے، آپ کو لانے والے بھی نہیں بچا سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آخری بار کہتا ہوں صوبے کا پیسہ دیں، پیسہ نہ ملا تو IMF کو بتائیں گے کہ ہمارے نام پر پیسے لیتے ہیں اور ہمیں دیتے بھی نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے علی امین گنڈاپور کو دھمکی وزیر اعلیٰ کا لقب دے دیا۔ ازمہ بخاری کی پریس کانفرنس میں لفظی گولہ باری، کہتی ہیں دھمکی وزیر اعلیٰ پہلے کوڑا تو اٹھا لیں۔ خیبر پختونخوا میں آلائشیں اور کوڑا سڑکوں پر موجود ہیں۔ یہ لوگ عید پر بھی نفرت پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ یہ لوگ گریڈ اسٹیشن پر قبضہ کرتے ہیں پھر دھمکیاں دیتے ہیں۔ حکومت یا اپوزیشن، مولانا فضل الرحمان کا جھکاؤ کس طرف؟ سربراہ JUIFA نے 29 جون کو مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا۔ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ اجلاس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ احتجاجی مظاہروں، دھرنوں اور لانگ مارچ بارے غور ہوگا۔ حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے اپوزیشن کے رابطے تیز۔ پاکستان تحریک انصاف اور JUIFA میں ایک اور رابطہ۔ اسد کیسر کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عید کے 2 دن بعد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان اور PTI رہنماؤں کے درمیان پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ چین کے حالیہ دورے کے بعد تعلقات مزید بڑھے، ایک سیاسی جماعت پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ چین کامیاب رہا۔ پاک چین تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ایک پارٹی کی جانب سے پاک چین تعلقات پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ پاک چین تعلقات کے خلاف پروپیگنڈا دشمن تو کر سکتا ہے مگر کسی پاکستانی کو زیب نہیں دیتا۔ ریاست کو اپنی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ ریاست ہمیشہ سیاسی مفادات سے بالا تر ہونی چاہیے۔ بلوچستان کے نئے مالی سال کا 870 ارب روپے کا بجٹ کل پیش کیے جانے کا امکان۔
ذرائع کے مطابق تعلیم اور صحت کے شعبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ بجٹ میں 3000 نئی آسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافہ کیا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس 21 جون شام 7 بجے متوقع ہے۔ قدرت کو عوام پر رحم آ گیا، ملک کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ نارووال، مرید کے شیخوپورہ اور منڈی بہاؤالدین میں بارش، شہریوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ موسم کا حال بتانے والوں کی آج سے 22 جون تک مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا تیسرا خوشیوں بھرا دن بھی اختتام کو پہنچا۔ خوابوں کے دور چلتے رہے، یاروں دوستوں کی محفلیں، خوب ہلا گلا ہوا۔ چٹپٹے کھانوں، کڑاہی، مٹن بریانی اور نمکین گوشت سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ ٹکا بوٹی پر بھی ہاتھ صاف کیا گیا۔ میٹھے میں فرنی اور آئس کریم کے دور چلے۔ مشروبات اور قہوہ بھی پیش کیا گیا۔ چٹپٹے کھانے اور سیر سپاٹے، بچہ پارٹی کی عید پر نان سٹاپ موج مستیاں رہیں۔ پارکس میں خوب ہلا گلا کیا۔ تفریحی مقامات پر رونقیں، کشتی رانی، گھڑ سواری اور اونٹ کی سواری سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر پارکس میں گہما گہمی۔ بچوں کے ساتھ بڑے بھی عید کی خوشیاں منانے میں مصروف رہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بڑی عید پر شہریوں کی بڑی خدمت۔ عید کے 3 دن میں ستھرا پنجاب کی مہم نے ہر روز عوامی خدمت کا ایک نیا ریکارڈ بنایا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا 3 روزہ خصوصی صفائی مہم میں شامل عملے کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے عید صفائی مہم کی ٹیم کو پیغام دیا، شاباش ٹیم پنجاب، شاباش۔ میونسپل اداروں، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیت عملے کو خراج تحسین۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید کی چھٹیاں ختم ہونے پر مسافروں کی واپسی کے پیش نظر مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور اور دیگر شہروں میں مسافروں سے زیادہ کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اوور چارجنگ کی صورت میں مسافروں سے وصول کردہ کرایہ واپس کرائیں اور بس عملے پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا چھٹی کے روز قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کے لیے اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی نے 30 جون تک دفاتر گرانے کا ٹاسک دے دیا۔ عید تعطیلات کے بعد مشینری اور مزدوروں کی تعداد بڑھانے اور کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ اضافی وسائل لگا کر کام کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو ایف ڈبلیو او کے حکام نے بریفنگ بھی دی۔